بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا سوشل میڈیا۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی خبروں پر۔ آج 13 اگست ہے اور آج کی بھی چھٹی کر دی گئی ہے یہاں پر اسلام آباد میں، پاکستان میں۔ جشن آزادی کی جو منانے کی تیاریاں ہیں وہ مکمل ہیں، لیکن اگر ہم پاکستان پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں 2 3 4 پاکستان نظر آتے ہیں۔ ایک طرف تو خبریں ایسی ہیں کہ جو اشرافیہ ہے ان کی مرات میں اضافہ ہے، ان کی دولت میں اضافہ ہے، ان کے لیے قانون کوئی حیثیت نہیں رکھتا اور جو وہ چاہیں کر لیں۔ دوسری طرف وہ لوگ ہیں جنہیں ہم ہیو ناٹس کہتے ہیں، جو غربت کا شکار ہیں، جو اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق آدھے سے زیادہ پاکستانی جو غربت کا ان کا جو خط غربت ہے اس سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ تو 25 کروڑ کی آبادی میں 12.5 کروڑ وہ لوگ ہیں جو غربت جو یونائٹڈ نیشن کی جو حد ہے اس کے نیچے ہیں، اور پھر کچھ ایسے لوگ ہیں جو اپنے سیاسی حقوق کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، اور اس یوم آزادی کو انہوں نے اپنی آزادیوں کے لیے بنایا ہے، ایک دن منانے کی بات وہ کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو اگر ہم بات کریں کہ جو اس وقت پاکستان کی اشرافیہ ہے ان کے لچھن ہے، کیا وہ کر رہے ہیں، تو آپ یہ فوٹیج میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ گورنر سندھ ہیں، یہ جناب ٹیسوری صاحب، یہ اسٹیج پر ناچ رہے ہیں۔ ان کا ناچ دیکھیں آپ۔ اب مجھے آپ بتائیے کہ یہ کس چیز پہ جشن منا رہے ہیں، کس چیز کا جشن ہے، اور یہ کون سے شاعر ہیں، یہ مطلب کہاں پر اچیومنٹ ہے جس کی اتنے زیادہ آپ جشن منانے کی بات کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ ایک چیز آ گئی۔ دوسرا جو فیکٹس آ رہے ہیں، مثلا چیئرمین سینٹ 600 گنا انہوں نے اپنی جو تنخواہ ہے اس میں اضافہ کر لیا ہے۔ بیٹا ان کا 2 کروڑ روپے کی گھڑی آلموسٹ اس نے پہنی ہوئی تھی اور وہ اس سے چھینی گئی، جو ہم بار بار ذکر کر رہے ہیں۔ اگر اب آپ جو ریٹائرڈ چیف جسٹسز ہیں ان کی پینشن پر اگر بات کریں تو جو خبریں آ رہی ہیں، وہ جو 15 لاکھ ہوتی تھی اب وہ 23 لاکھ روپے کی پینشن ہے۔ اب آپ دیکھیں یہ پینشن کتنی بڑی پینشن ہے یہ، اور اس کے مقابلے میں پاکستان کے غریب عوام کی کیا صورتحال ہے، انبلیویبل ہے۔ کچھ لوگوں کو آپ بازاروں میں جائیں، مارکیٹس میں جائیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ لوگوں کے پاس اپنے بل پے کرنے کے پیسے نہیں ہیں، حقیقت یہ ہے۔ اور تقریباً 2 کروڑ سے زیادہ بچے ہیں پاکستان میں جو سکول میں نہیں جاتے اور نوکریاں چھوٹی چھوٹی کرتے ہیں، اگر وہ جانا بھی چاہیں تو ان کے لیے اتنے سکول نہیں ہیں۔ تو یہ قوم کی صورتحال اس وقت یہ ہے۔ اب آپ آ جائیے، کچھ لوگ جو اپنے یہاں پر اسلام آباد میں آج دیکھ رہا تھا جو سوشل میڈیا پر فوٹیجز آ رہی تھی کہ بلوچستان سے آئی ہوئی خواتین کسی جگہ پر احتجاج کرنا چاہ رہی ہیں، لیکن اسلام آباد پولیس انہیں احتجاج ہی نہیں کرنے دے رہی تھی۔ اب ایک پرامن احتجاج اگر کسی جگہ پر 15 بندے، 20 بندے، 40 بندے، میں کہتا ہوں 100 بندے بھی اگر اکٹھے ہو جائیں اور وہ پرامن ہے، اس میں خواتین بھی ہیں، تو ان کو دھکیل کے ایک طرف سے دوسری طرف لے جانا، دوسری سے تیسری طرف لے جانا، یہ کوئی حل نہیں ہے اس کا، یہ کوئی حل نہیں ہے۔ پھر جو ایک بڑی جو سیاسی جماعت ہے تحریک انصاف، اس کے ساتھ اگر آپ اٹھا کے دیکھیں میڈیا کو، تو جو حکومت کے قریب صحافی ہیں روزانہ یہ خبر دیتے مذاکرات کے لیے، جی جو تحریک انصاف ہے اس کے قائدین وہ جی مذاکرات کرنا چاہ رہے ہیں۔ یعنی ہر جگہ پہ عمران خان اور اس کی جو پارٹی ہے اس کے بیچ ایک ڈسٹنس دکھانے کی بات، لوگوں کو ڈی مورلائز کرنے کی بات مذاکرات کے نام پر، کہ جی اب بس شروع ہونے والے ہیں پس پردہ اور یہ مذاکرات۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ بلاول بھٹو جو تقریر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تحریک انصاف ایک دہشت گرد جماعت ہے، یہ حکومت کے الائی ہیں، آپ ایک جماعت کو دہشت گرد کہہ رہے ہیں، تو آپ دہشت گردوں سے مذاکرات کرنے جا رہے ہیں، اور کیسے مذاکرات کرنے جا رہے ہیں، اور کون آپ کے ساتھ؟ جو اصل جو بات تھی مذاکرات کی وہ صرف اتنی سی تھی کہ اسپیکر نے کل یہ کہا اسمبلی میں کہ آپ جو 2 بندے پی ٹی آئی کے بیٹھ جائیں نوید قمر کے ساتھ اور اعظم نذیر تارڑ کے ساتھ، تو جو ہاؤس کو کیسے چلانا ہے، عمران خان سے ملاقات کے لیے جو ایک ایشو چل رہا ہے اس کو کیسے سارٹ آؤٹ کرنا ہے، کیونکہ اراکین اسمبلی نے یہ مطالبہ کر رکھا ہے پی ٹی آئی کے کہ آپ سپرنٹینڈنٹ جیل کو بلائیں کہ وہ کیوں احکامات کی بار بار جو ہے سرکاری احکامات کی، عدالتی احکامات کی خلاف ورزی کر رہا ہے، اور
جو مینول ہے اس کے مطابق کوئی بھی ایم این اے الیکٹڈ آدمی کسی بھی وقت کسی بھی جیل میں جا کے تو معائنہ کر سکتا ہے. تو ادھر تو عدالتی احکامات ہیں, اس کے باوجود جانے نہیں دیا جا رہا. تو وہ جو ایک بات ہوئی اس پر آج پورا کمیٹیاں کہ جی مذاکرات ہو رہے ہیں, اور ایاز صادق نے فیسیلیٹیٹ کرنے کی بات کہی. جھوٹ پر مبنی خبریں, یعنی میڈیا کو استعمال کیا جا رہا ہے, جھوٹ بولا جا رہا ہے, ایک غلط انفارمیشن دے کے تو لوگوں کو مجھے نہیں پتا کیا مقاصد یہ حاصل کرنا چاہتے ہیں. بہرحال دوسرا ایک ایشو, اسلام آباد میں کنٹینر ہر جگہ پہ پڑے ہوئے ہیں, ہر چوک پر, ہر جگہ پر, کیونکہ صورتحال کل بہت ٹینس ہو گئی تھی. یہاں پر وہ ایک مسجد کا جو 50 مسجدیں ہیں ان کو گرانے کی سی ڈی اے نے بات کر دی, اور اس پر یہ معاملہ جو ہے وہ بڑا گرم ہو گیا. اب میں آپ کو جس مسجد سے یہ معاملہ شروع ہوا, جس کو مدنی مسجد کہتے ہیں, یہ مسجد جو ہے یہ پاکستان بننے سے پہلے یہاں پر ایک چھوٹا سا دیہات تھا جہاں پر یہ موجود تھی, چھوٹی سی مسجد, اس کو مدنی مسجد کے نام سے کہا جاتا ہے. یہ مسجد تب اسلام آباد بنا ہی نہیں تھا, کیپٹل بھی نہیں تھا, یہ پاکستان بننے سے پہلے یہ مسجد تھی. وہاں پر لوگوں نے اپنے لیے ایک چھوٹی سی مسجد بنا دی تھی. پھر یہ مسجد چلتی رہی, پاکستان کے اسلام آباد بن گیا, یہاں پر سڑکیں بنتی رہی, لیکن یہ اسلام آباد کے مضافات تھے. اسلام آباد تو بہت چھوٹا سا تھا. جو ضیاء الحق صاحب نے جب وہ صدر بنے تو انہوں نے یہاں پر اس کو مسجد کو دوبارہ تعمیر کروا دیا, اس کی اثر نو تعمیر ہو گئی. اب اور یہ مسجد کسی بندے کے قبضے میں نہیں ہے, کسی جماعت کے قبضے میں نہیں ہے, کسی پرائیویٹ گروپ کے قبضے میں نہیں ہے, یہ اوقاف کے پاس ہے, یہ سرکاری اس پہ سارا کنٹرول ہے. تو وہ مسجد, اس کو یہ اس طرح گرا کر تو یہ سمجھ نہیں آ سکی, لوگ ابھی تک یہ سمجھ نہیں سکے کہ یہ کیوں یہ سب کچھ کیا گیا. کیا کوئی کچھ لوگ کہتے ہیں جی یہ پلس لینے کے لیے یہ کام کیا گیا کہ پتہ نہیں آگے کیا کرنا ہے, اور اس میں وہ بڑی کنسپریسی تھیوری بیان کرتے ہیں کہ یہ وہ جو ایک پریزیڈنٹ کا, امریکی صدر کا جو ایک ٹویٹ ہے کہ اب ابراہم ایکارڈ میں سب شامل ہو جائیں, تو یہ پاکستان میں بھی ذرا گیج کیا جا رہا ہے کہ لوگوں کا کس بات پر کیا ریاکشن ہوگا. میں نہیں مانتا اس بات کو, لیکن میں اس لیے یہ بیان کر رہا ہوں کہ یہ تھیوریز ہیں ساری کی ساری. لیکن بہرحال مسجد جو ہے وہ اس کے معاملے کو ہینڈل کرنے کے لیے سٹیک ہولڈرز, عوام, علماء, حکومت, ان سب کو مل کر کام کرنا چاہیے. اور اچھی بات یہ ہے کہ کل جب یہ سارا معاملہ بگڑ رہا تھا تو جو حکومت نے ایک پرومپٹلی ایکشن لے کے تو مزید اس حوالے سے جو جذبات تھے لوگوں کے ان کو یعنی بھڑکنے نہیں دیا, اور یہ فیصلہ واپس ہوا. تو یہ عجیب و غریب سا یہ سارا معاملہ ہے. جو جشن منا رہے ہیں وہ ہمیں نہیں پتا کس چیز کا جشن منا رہے ہیں, اور ایک دن ہے اس میں پاکستان آزاد ہوا تھا, لیکن سوال یہ ہے کہ کیا آزادی جس مقصد کے لیے ہم نے حاصل کی تھی وہ اچیو کیا ہے؟ اتنے اسکول بنا لیے, اتنے ہم نے ہاسپٹل بنا لیے, لوگوں کو روزگار دے دیا, یہاں پہ لا اینڈ آرڈر امپروو کر دی. ابھی خبریں کیا ہیں جی کہ بلوچستان میں اتنے مار دیے دہشت گرد, کے پی کے میں اس طرح سے آپریشن ہو رہا ہے, باجوڑ کی خبریں آ رہی ہیں, ڈسپلیس لوگ ہیں, سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے کہ جی لوگوں کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, پینے کے لیے کچھ نہیں ہے. تو ان حالات میں ایک مجھے لگتا ہے کہ سامبر سا یوم پاکستان منانا چاہیے تھا, تمام چیلنجز کو سامنے دیکھتے ہوئے رکھتے ہوئے. لیکن یہ جو امیجز ہیں اس طرح کے کہ ایک طرف آپ یہ گورنر صاحب ناچ رہے ہیں, یہ مجھے بتائیے یہ گورنر ہے, یہ بندہ گورنر بننے کے اہل ہے؟ مجھے بتائیں آپ, یہ اس طرح سے کیا میسج دے رہے ہیں ناچ کے؟ کراچی کی حالت کیا ہے, صوبہ سندھ کی حالت کیا ہے, اور یہ سٹیج پہ ناچ رہے ہیں. یہ اس طرح کے لوگ مسلط کر دیے گئے ہیں پاکستان پر. تو اللہ ہی حافظ ہے, اور یہ تو صرف ایک لوگوں سے مذاق کرنے والی بات ہے. بہرحال اجازت دیجیے, اگلی ویڈیو تک انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.